سیاسی جماعتوں میں آج کل ان اصولوں کی اتنی ہی اہمیت یا اوقات ہے جتنی کہ کمرشل فلم میں ایک آئٹم سانگ کی ہوتی ہے۔ اچھا، ویسے مزے کی بات ہے کہ گزشتہ روز ہی سینیٹر کامریڈ رضا ربانی کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کو اپاہج بنا کر رکھا ہے، جہاں نہ تو قومی سلامتی، فورن پالیسی یا معاشی پالیسی اور نہ ہی دوسرے ممالک سے معدنی وسائل کے معاہدے ڈسکس ہوتے ہیں۔ بھئی ڈسکس تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کو تو اس حوالے سے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس حوالے سے انہوں نے غزہ میں فوج بھیجنے کے معاملے کی مثال دی۔ اب ایسے آئٹم سانگ سے سیاسی تنقید کا رخ جو ہے وہ پھر کدھر جائے گا، اور پھر وہ اس طرف گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز صحافیوں کو بریفنگ میں وضاحت دی ہے کہ غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ سیاسی ہے جو پارلیمنٹ اور حکومت کرے گی۔ اچھا، اب اس پر تو رضا ربانی کو یہ چاہیے تھا کہ ایک نقطہ اعتراض اپنے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو دیتے اور ان معاملات پر وہ پارلیمنٹ کی رائے لیتے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، تو پھر سیاستدان تو آپ خود ہیں نا، اب کیا ایسی باتیں کر کے خواہ آپ اداروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بھلا اچھے لگتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد تو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کا سینس نہ لے سکے۔ اگر اس کے باوجود ایسا وہ نہیں کرتے تو پھر اپنے لیڈر بلاول بھٹو سے ہی ذرا پوچھ لیں، جو بقول رانا ثناء اللہ ہر معاملے میں آن بورڈ ہے، لیکن شاید آپ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکیں، چونکہ جو اکثر آن بورڈ رہنے کے عادی ہوں وہ آف لوڈ ہونے سے ڈرتے بہت ہے، کیونکہ آف لوڈ ہونے والا جو مال ہے وہ پھر سیدھا اڈیالہ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہوا میں اصول اور جمہوریت کے تیر چلانے کے بجائے موجودہ جو تنخواہ ہے اسی پر گزارا کریں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ باراتی گھوڑا چلانے کے لیے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کا گانا گانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ تو اس حوالے سے جو پیغام رساں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ ہائبرڈ رجیم کو تسلسل دینے کے لیے عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت نظام کے کسی بھی ڈھانچے کو سیاہ سے سفید کرنا پڑے یا پورے کے پورے نظام کو الٹ پلٹ کرنا پڑے تو ایسے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب ان تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ شکل میں نظام اور اس کے کرداروں کو تسلسل دینے کے لیے نظام میں ایسی مضبوط میخیں گاڑی جانے کا منصوبہ ہے جسے کوئی آسانی سے اکھاڑ نہ سکے۔ ویسے اب یہ پیغام رسا کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے ایسی بڑی بڑی باتیں کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسی تلقین جو ہے وہ الہام ہوتی ہے، تو پھر ایسی کی تیسی جیسے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تو اب 27ویں ترمیم کے معاملے پر بھی ایسی ہی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جناب ایسی باتیں کیوں نہ ہوں۔ 26ویں ترمیم کی مثال آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے پہلے بند کمرے میں فارم 47 کی پارلیمنٹ تشکیل دی گئی، جس میں رہ جانے والی کوتاہی کو پھر کہا جاتا ہے نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر راجہ کی لازوال خدمات کی بدولت پورا کیا گیا، جو 2/3 اکثریت کے آس پاس لے آئی۔ ہاں، جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی پھر اس کو دور کرنے کے لیے حصہ بقدر جثہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر 26ویں ترمیم سے ایک آئینی بینچ نے جنم لیا، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ہونے والے ہر بندوبستی اقدام پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ الیکشن سے آئینی بینچ تک ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک دائرے میں گھوم رہی ہے۔ پارلیمنٹ عدلیہ میں تصرف کرتی ہے اور پھر اس کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، جو پھر آگے چل کر ان دونوں اداروں کے راستے سے قانونی چیلنجز کو صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ضرورت اور مجبوری کا جناب ایسا رشتہ ہے جو ایک دوسرے سے بقا حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اب اس مثبت نتائج کے تسلسل کو مزید تقویت دینے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ججز کی جبری ٹرانسفر کی شک بھی ڈال دی گئی ہے، چونکہ جن کو لانا تھا وہ اپنی جگہ پر آ گئے۔ اب اس ترمیم سے جو کسی ہائی کورٹ میں مطلوب نہیں ہوں گے انہیں جبری ٹرانسفر کیا جا سکے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ گھر جائیں گے۔ لگتا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 سینئر جو ججز ہیں انہوں نے ان کی ٹرانسفر کو چیلنج کر رکھا ہے، یعنی کہ اب جو جج بھی اس نظام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ ٹرانسفر ہوگا یا پھر سیدھا گھر جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اب عدلیہ اور انتظامیہ کا جو ہائبرڈ وہ اعلیٰ عدلیہ میں متعارف کروایا گیا ہے، 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کو گراس روٹ لیول پر بھی لے جانے کا ارادہ ہے، یعنی کہ ضلع کی سطح پر انتظامی آفیسر بھی جوڈیشل پاورز کو انجوائے کریں گے۔ اب پتہ نہیں کہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو پاورز ایک جگہ
کیسے اکٹھی ہوں گی، چونکہ ایسا تو صرف فوجی عدالتوں میں ہی ہو سکتا ہے نا، جہاں انتظامی آفیسر ہی ٹرائل کرتا ہے، یا پھر انگریز دور کا نظام لانا ہے جہاں پہ ڈی سی اور اے سی عدالتی پاورز رکھتے تھے۔ تو جناب یہ ہے 27ویں ترمیم کی کہانی، جو توقع کے مطابق بار کاؤنسلز کے جو الیکشنز ہیں ان کے فوری بعد ہی سامنے آئی ہے، جس کو تحریک انصاف نے تو مسترد کر دیا ہے۔ اب اسد کیسر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے امید باندھی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو تو ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے انہوں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین اور پھر 18ویں ترمیم کا خالق جو ہے وہ بھی قرار دیا ہے۔ ویسے مجھے نہیں معلوم کہ اسد کیسر صاحب نے کس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ امید لگائی ہے، کیونکہ اصولوں پر کھڑے ہونے والوں کو پھر آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ آفر نہیں کی جاتی۔ اب پتہ نہیں کہ کشمیر میں عدم اعتماد کا عمل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کے فیصلے تک مؤخر رکھا گیا ہے یا پھر نہیں، لیکن لاہور میں جس دن مبینہ طور پہ اس حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اس دن کینٹ ایریا اور مال روڈ سے مریم نواز کے جو بینرز تھے وہ اتارنے کے واقعات وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن سینئر صحافی نجم سیٹھی کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر آپ کسی دوسری رائے کی توقع نہ کریں، سب انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا وہ نومبر میں ہی انگوٹھا لگائیں گے؟ اس حوالے سے آئندہ چند روز میں صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی، چونکہ اکثر اوقات ٹائم لائن سے اوپر نیچے کرنے کی وجہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اصول نہیں ہوتا بلکہ قیمت بڑھانے کا حربہ ہوتا ہے۔ شاید اسی بھروسے پھر خواجہ آصف نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اب عمران خان کی گیم ختم ہو گئی ہے۔ خیر یہ دعویٰ تو ہم 3 سال سے سن رہے ہیں، لیکن خاص مواقع پر یہ دعوے جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے کہ 9 مئی کے فوری بعد پھر گزشتہ سال نومبر میں یہی بات کی گئی تھی۔ اب ایک بار پھر کچھ یوٹیوبرز نے یہ جملہ دہرانا شروع کر دیا ہے کہ جناب عمران خان از ڈن۔ تو پھر نومبر شروع ہوتے ہی کچھ اخباری جو رپورٹس ہیں وہ بھی شائع ہوئی ہیں، جن میں سے ایک بڑی ہی دلچسپ ہے، جس میں سیاسی مبصرین اور اندرونی ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ہی جنگ اخبار میں سینئر صحافی انصار عباسی کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس کے مطابق سیاسی مبصرین کی رائے ہے کہ جب تک عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے تصادم پر مبنی لب و لہجے پر قائم رہیں گے، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی میدان میں واپس آنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ لیکن پھر یہ دوسرے ہی پیراگراف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاہم اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا لہجہ نرم بھی کر لے تو بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں فوج کی قیادت پر ان کی مسلسل تنقید نے نہ صرف موجودہ کمان بلکہ ادارے کی اعلیٰ قیادت کے بڑے حصے کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ اچھا، جب میں یہ سب پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سیاسی مبصرین اور اندرونی ذرائع کی رائے میں اتنا کھلا تضاد آخر کیوں ہے؟ چونکہ اس تضاد کی وجہ سے تو پھر کوئی راستہ نہیں نکل سکتا نا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انصار عباسی جیسے سینئر صحافی کوئی رہنمائی نہ فرمائیں۔ اچھا، پھر انہیں کچھ مبصرین ایسے مل ہی گئے جنہوں نے درمیانی راستے کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی ہے۔ اپنی رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ PTI کی سیاسی بحالی کا انحصار بالآخر متبادل قیادت پر ہو سکتا ہے، مثلاً شاہ محمود قریشی یا چودھری پرویز الہی جیسے افراد جو مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اندرونی ذرائع کی تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کون ہیں جو کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ مبصرین کون ہیں جو مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت کی نوید سنا رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو بھی ہیں کم از کم ان میں فواد چودھری نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے فارمولے میں عمران خان پلس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی سانپ سپولے مائنس ہوں گے۔ فارمولا عمل درآمد کی طرف گامزن ہے۔ اچھا جی، بھلا وہ کیا فارمولا ہے جس کے لیے وہ عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ہمراہ شاہ محمود قریشی سے ملنے ہاسپٹل گئے؟ حالانکہ یہ تینوں جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد اڈیالہ جیل میں بھی شاہ محمود سے ملنے کے لیے گئے تھے اور انہیں مائنس عمران خان پارٹی سنبھالنے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو قائل نہیں ہوئے، لیکن ان حضرات کو جہانگیر ترین اور علیم خان نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے پر قائل ضرور کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر شاہ محمود قریشی اتنی جیل کاٹنے کے بعد ویسے ہی فارمولے پہ عمل کیوں کریں گے، ہے نا یہ بات۔ اچھا، ویسے اس حوالے سے ڈان اخبار کی خبر بھی موجود ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے
عمران خان کی رہائی کے لیے ان تینوں کی مہم میں شامل ہونے کی مبینہ پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کام کے لیے بھی یہ نومبر کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔ اب رہ گئی بات عمران خان کی تنقید کی وجہ سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کبھی معاف نہیں کرے گی، تو اس کا جواب خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں شفیع جان، ان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور انہوں نے یاد دلایا ہے کہ مریم نواز کی موجودگی میں نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن وہ اس پر مسکراتی رہیں۔ حالانکہ اس واقعے کی مذمت میں نے بھی اپنے ٹی وی شو میں کی تھی، اور اسی طرح میں نے میر صادق اور میر جعفر جیسے جو الفاظ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور یقیناً یہ الفاظ بھی نہیں بولے جانے چاہیے تھے، لیکن ایک طرف آپ سب کچھ بھول کر کلین چٹ دے دیں اور دوسری طرف اسی نوعیت کی بات پر نہ بھولنے کی بات کریں، تو کیا خواجہ آصف نے یہ پوچھ کر اداروں کے خلاف تقریر کی تھی؟ کیا پرویز رشید نے اصلاح کی غرض سے اداروں پر الزامات لگائے تھے؟ اور کیا میاں محمد نواز شریف نے بھرے جلسے میں آرمی چیف کا نام وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے لیا تھا؟ اچھا، پھر ان دلائل کی بنیاد پر شفیع جان نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی پر ہم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرنے والے ان تمام لوگوں سے بھی معافی منگوائیں۔ اب ویسے انصاف کا تقاضا تو بالکل یہی ہے کہ ایک جیسا کام جو بھی کرے اس کے ساتھ پھر ایک جیسا سلوک ہی بنتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ بات ادارے کی نہیں ہے، شخصیات کی ہے۔ شاید نون لیگیوں نے ماضی کی شخصیات کو نشانہ بنایا تھا، جن کی لگتا ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں رہی ہے، چونکہ ہاتھی کے پاؤں میں ہی سب کا پاؤں ہوتا ہے نا، تو اب ایسا ہوگا تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ شاید کے پی ترجمان کی اس بات کا کچھ اثر ہوا ہے، چونکہ شفیع جان نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ ایک بندے کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، ایسی کی تیسی، جس پر پھر کے پی کے ترجمان نے کہا کہ مینڈیٹ کی توہین کرنے والوں کی ایسی کی تیسی، جس کے بعد پھر گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر پشاور جا کر صحافیوں کو بریفنگ دی ہے، جہاں اسلام آباد اور لاہور سے خصوصی طور پہ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، لیکن پچھلی بریفنگ کی طرح اس بار کوئی اس کی لائیو کوریج نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے براہ راست کوئی بات جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی ان کے حوالے سے کی ہے۔ البتہ انہوں نے 2 باتیں ضرور کی ہیں، ایک یہ کہ خیبر کے علاقے تیرا میں آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی، ڈرونز اے این ایف اور ایف سی کے ذریعے پوسٹ تلف کی گئی، پھر کہا کہ یہاں کے مقامی سیاستدان بھی پوسٹ کی کاشت میں ملوث ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کا تعلق بھی وادی تیرا سے ہے، اس پر بھی سوال ہوا، تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میں پبلک سرونٹ ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات انہوں نے گورنر راج کے حوالے سے کی، کہا کہ گورنر راج کی خبریں تصوراتی ہیں، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو یہ حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ اب حکومت کیا کوئی ایسا فیصلہ کرے گی یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، لیکن گورنر کنڈی کا کہنا یہ ہے کہ فی الحال صوبے میں گورنر راج کے حالات نہیں ہیں، شاید انہیں بھی پتا ہے کہ اگر گورنر راج لگا تو پھر کوئی اور ہی خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا، لیکن بہرحال اس بار پشاور میں پاک فوج کے ترجمان کی پریس بریفنگ وہ ماضی کے مقابلے میں تھوڑی مختلف تھی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی آخری خبر کی طرف، اور یہ ہے صدر ٹرمپ کا انداز بیان۔ ابھی انڈیا سے مجموعی معاہدے کی سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی کہ امریکی صدر نے اپنا جو رنگ ہے وہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو شمالی کوریا، چائنا اور روس کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ الزام لگایا ہے کہ یہ ممالک خفیہ نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ بھی کرے گا۔ اب اس پر پتہ نہیں کہ فارن آفس کیا کہتا ہے، لیکن شہباز شریف کو صدر ٹرمپ کے لیے فزکس کے نوبل انعام کی سفارش کرنی چاہیے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پالش انہوں نے کی تھی، لگتا یہ ہے کہ اب اس کا